السلام علیکم دوستو اور ویلکم۔ آج کی کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں درایا خان کی ہے۔ یہ گاؤں اسلام آباد سے لگ بھگ 300 کلومیٹر دور واقع ہے۔ کچھ سال پہلے یہاں ایک گھر سے عجیب و غریب سی بدبو آنے لگی۔ یہ بدبو اتنی تیز تھی کہ لوگوں نے پولیس کو کال کر دیا۔ پولیس جب اس گھر میں پہنچی تو جو انہوں نے دیکھا اس سے ان کے ہوش اڑ گئے۔ پہلے تو ان کو ایک کھوپڑی ملی جو دکھنے میں کتے کی لگتی تھی، لیکن اصلی کہانی تو اب شروع ہوئی تھی۔ دوستو، وہاں ایک کمرے سے وہی عجیب و غریب بدبو آنے لگی۔ پولیس جب اس کمرے میں داخل ہوئی تو جو انہوں نے دیکھا وہ دیکھ کر وہ بھی ہل گئے۔ کمرے میں انسانی گوشت کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے اور ایک دیگ میں سالن پک رہا تھا جس میں انسانی گوشت تھا۔ پولیس کو وہاں کچھ چھوٹی چینٹیاں نظر آئی جو بیڈ کے نیچے جا رہی تھی۔ جب انہوں نے بیڈ کو ہٹایا تو ان کو وہاں ایک عورت کی لاش ملی جو ایک بیگ میں ڈالی گئی تھی اور اس کی حالت بہت خراب تھی۔ پولیس کو وہاں سے کچھ ٹولز اور کفن بھی ملے۔ یہ گھر دو بھائیوں کا تھا، محمد عارف اور فرمان احمد۔ یہ دونوں یہاں اپنے والد اور بہن کے ساتھ رہتے تھے۔ پولیس نے دونوں بھائیوں کو اریسٹ کر لیا۔ یہ واقعہ دھیرے دھیرے پورے پاکستان میں مشہور ہو گیا کہ دو بھائی انسانی گوشت کھاتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ جس عورت کی لاش کو یہ پکا رہے تھے اس کا نام سائرہ تھا، جو کینسر کی وجہ سے وفات پا گئی تھی۔ اس کو قبر میں دفن کیا گیا تھا، لیکن اگلے ہی دن اس کی قبر کھلی ہوئی ملی اور وہ عورت قبر سے غائب تھی۔ ان دونوں بھائیوں نے سائرہ کی لاش کو قبر سے نکال کر گھر لے آئے تھے۔ پڑوسیوں کا کہنا تھا کہ ان کے علاقے کے قبرستان سے پچھلے 2 سالوں میں کئی مردے غائب ہو چکے ہیں۔ اس قبرستان کے کیئر ٹیکر غلام حسین نے پولیس کو بتایا کہ اس نے ان دونوں بھائیوں کو کئی دفعہ قبرستان میں دیکھا ہے، لیکن اس پر کبھی زیادہ غور نہیں کیا۔ فرمان نے پولیس کو بتایا کہ اس نے پہلی بار سپٹمبر 2010 میں ایک قبر سے بچے کی لاش چرائی تھی۔ اس کے بعد یہ لوگ قبریں کھود کر 100 سے زیادہ لاشیں نکال چکے تھے۔ یہ لاشیں گھر میں سٹور کرتے تھے اور دھیرے دھیرے کھاتے تھے۔ فرمان کا بھائی بھی کچھ عرصے بعد اس کے ساتھ مل گیا اور دونوں بھائی مل کر مردوں کی قبریں کھودنے لگے۔ یہ لوگ انسانی لاشوں کے علاوہ کتے بھی پکا کر کھا چکے تھے۔ دوستو، ان بھائیوں کی بیویاں ان کو چھوڑ کر چلی گئی تھی اور ان میں سے ایک بھائی نشے کا بھی عادی تھا۔ دیکھیے، یہ ضروری ہے کہ سوسائٹی میں ایسے لوگوں پر نظر رکھی جائے۔ اگر کوئی نشے کا عادی ہے تو اس کا علاج ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ دوسرے انسانوں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت کینابولزم کے خلاف کوئی قانون نہیں تھا۔ ان بھائیوں نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، اسی لیے ان کو صرف 2 سال کے لیے جیل بھیجا گیا۔ لیکن جیل سے نکلنے کے بعد بھی انہوں نے اپنی حرکتیں نہیں چھوڑی اور سن 2014 میں دوبارہ ان کے محلے کے لوگوں نے پولیس سے شکایت کی۔ پولیس کو پھر سے ان کے گھر سے ایک بچے کی لاش ملی جو یہ پکا رہے تھے۔ اس دفعہ ان کو 12 سال کی سزا ہوئی تھی۔ یہ ایک ایسا کیس ہے جو شاید پاکستان میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اگلی اسی طرح دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے گرد و نواح کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔